سیدنا عمر، دو نوجوان اور ابو ذر غفاری۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ یا عمر امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تو نے ان کے باپ کو مارا ہے؟ وہ بولا یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا، میں نے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا، میں نے ایک پتھر دے مارا جو بدقسمتی سے سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ مر گیا۔ عمر بولے اس کا بدلہ تو قصاص ہے، تمہیں تو قصاص دینا پڑے گا۔ آپ نے اس شخص سے نہ اس کا نام پوچھا، نہ نسب، نہ قبیلہ، نہ خاندان۔ معاملہ اللہ کی شریعت کا تھا، کسی بحث اور مباحثے کی گنجائش ہی کب تھی؟ وہ شخص بولا امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیں تاکہ میں انہیں بتا دوں کہ مجھے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، ان کا اللہ اور میری سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد لوٹ آؤں گا۔ امیر المومنین بولے تیری ضمانت کون دے گا کہ تو جا کر واپس آ جائے گا؟ مجمع پر خاموشی طاری تھی، کوئی ایک شخص اس کا نام تک تو جانتا نہ تھا، اس کے قبیلے اور خاندان کے بارے میں بھلا کیسے جانتا؟ یہ 10 درہم کے ادھار، زمین کے ٹکڑے یا ایک اونٹ کے سودے کی ضمانت تھوڑی تھی، ایک گردن دینے کی ضمانت کی بات تھی جسے تلوار سے اڑایا جانا تھا۔ تمام لوگ خاموش۔ سید عمر بھی افسردہ کہ بغیر ضمانت کے جانے دیا اور یہ واپس نہ لوٹا تو مقتول کا خون رائگ آ جائے گا۔ دونوں نوجوانوں سے کہا گیا کہ انہیں معاف کر دو، اسے معاف کر دو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا لوگوں، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ اتنے میں بزرگ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے میں شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر بولے جانتے ہو اس کو؟ ابو ذر بولے نہیں۔ عمر نے کہا پھر ضمانت کس طرح دے رہے ہو؟ ابو ذر بولے میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ حضرت عمر بولے ابو ذر دیکھو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا، مگر ابو ذر اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ وہ شخص 3 دن کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ عمر فاروق نے یہ 3 دن 3 راتیں لمحہ گن گن کر گزارے۔ مقررہ مدت پوری ہونے کو تھی۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ میں منادی پھر گئی، نوجوان اپنے باپ کا بدلہ لینے اور مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے لیے بے چین تھا۔ حضرت ابو ذر بھی آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر پوچھتے ہیں ابو ذر کدھر ہے وہ آدمی؟ وہ بولے مجھے نہیں معلوم۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ جلدی جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سچ تھا کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے تھے، وہ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگتے تو وہ دیر نہ کرتے، مگر ادھر معاملہ شریعت اور اللہ کے احکامات کا تھا، کوئی کھیل تماشا نہ تھا۔ قاتل نہ آتا تو ضامن کی گردن جاتی۔ مغرب سے کچھ لمحہ پہلے گرد و غبار کے ساتھ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، سارا مجمع متوجہ ہوتا ہے کہ قاتل وعدے کے مطابق پہنچ چکا تھا۔ سارا مجمع اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ امیر المومنین بولے اے آدمی، اگر تو لوٹ کر نہ آتا تو ہم تمہارا کیا بگاڑ لیتے، یا یہاں کوئی تیرا نام اور پتہ تک تو جانتا نہ تھا؟ وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو ظاہر اور پوشیدہ سے واقف ہے،
میں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہاں نہ درخت کا سایہ ہے، نہ پانی کا نام و نشان۔ بس مجھے یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں وعدہ خلاف ہوں۔ تو عمر نے ابو ذر سے پوچھا، تو نے کس بات پر اس کی ضمانت دی تھی؟ تو ابو ذر بولے، محض اس بنا پر کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب زمانے سے خیر اٹھا لی گئی۔ سیدنا عمر نے ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے کہا، ہم اس کو معاف کرتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ افو درگزر ہی زمانے سے اٹھ گیا۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب بولے، نوجوانوں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ابو ذر، اللہ تم کو اور اے شخص، اللہ تم کو صداقت اور وعدے کے ایفا کرنے پر جزائے خیر دے۔ اور اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو آپ کے عدل اور رحم دلی پر اس مرتبے پر پہنچایا۔ محدثین میں سے کیوں کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، اس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئیں۔